बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या बरी होंगे। 109 मिलियन पाउंड केस के फैसले का दिन आ गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज सुबह 11 बजे अडयाला जेल में फैसला सुनाएंगे। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकला और नए प्रोसिक्यूशन टीम को भी आगाह कर दिया। अडयाला जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात मुकम्मल। 109 मिलियन पाउंड केस का रेफरेंस 1 दिसंबर 2023 को दायर हुआ। 6 जनवरी 2024 को शहजाद अकबर, फरद शहजादी और दीगर को इश्तिहारी करार दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 27 फरवरी 2024 को फर्द जुर्म आयद हुई। नैब ने 35 गवाहों के बयान रिकॉर्ड करवाए, 24 गवाहों को तर्क किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अपने दिफा में कोई गवाह पेश न कर सके। फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। अब तक 2 मरतबा मुअख्खर हो चुका। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा जरूर होगी। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। जुर्म किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। पीटीआई रहनुमा बानी के खिलाफ साजिशों में मुलविस हैं। खुद बानी को जेल में रखना चाहते हैं। बैरून ममालिक के दबाव का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो थम गया है। पीटीआई को 20 जनवरी को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ट्रंप अब इनका ट्रंप कार्ड नहीं रहा। पीटीआई दर दर पर कशकोल लेकर भीख मांग रही है। हुकूमत और पीटीआई छुपन छुपाई खेल रहे हैं। मुज़ाकिरात में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। पीटीआई वाले मुज़ाकिरात के मजे ले रहे हैं। बानी पीटीआई को कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। मजीद कहा कि आर्मी चीफ ने जो बैकडोर डिप्लोमेसी की उससे बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। पाकिस्तान के लिए आइंदा चंद दिनों में बहुत बेहतरी आने वाली है। पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशखबरी है। पीटीआई को बहुत सख्त मायूसी होने वाली है। उम्मीद है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला हकायक की बुनियाद पर सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और आवाम का पैसा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई वाले अमरीकी कांग्रेस की समातों का जाली ड्रामा बनाकर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। पहले गुलामी नामंजूर, अब उनके सामने लेट गए। पीटीआई दौर हुकूमत में लूट मार अरूज पर थी। बानी पीटीआई के दौर में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस की चोरी छुपाने के लिए खुफिया मुआहिदा किया गया। पीटीआई दौर में मनी गाला बना रहा। बानी पीटीआई और बुशरा भी मिलकर लूट मार करते रहे। अलकादिर ट्रस्ट बर्बरियत का केस है। कौम की नजरें आज के फैसले पर होंगी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम कहते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट से किसी ने जाती फायदा नहीं उठाया। पैसा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। अलकादिर ट्रस्ट में बानी पीटीआई की बरियत होनी चाहिए। मुल्क के अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। बानी चेयरमैन से बात मनवाना खाम ख्याली है। दुनिया में ट्रस्ट बनाने पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। बानी पीटीआई को शर्मिंदा किया जा रहा है। पीटीआई की हुकूमत को 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन बनाने की मोहलत। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर कमीशन ना बनने पर मुज़ाकरात आगे ना बढ़ाने का ऐलान। साहिबजादा हामिद रजा ने गुफ्तगू में कहा कि बानी से मुलाकात हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना हुई। हमने कंट्रोल माहौल में मुलाकात की। तीसरे राउंड के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अभी तक मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो सकी। तीसरी मीटिंग में पेशरफ्त करना होगी। मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। 2 मुतालबात तहरीरी शक्ल में फराहम कर देंगे। बानी पीटीआई को सज़ा हुई तो माहौल में तनाव आएगा। किसी का हैंड पिक फैसला हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की अडयाला जेल में मुलाकात। हुकूमत से मुज़ाकरात और तहरीरी मुतालबात देने पर मुशावरत। मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात से कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से 1-on-1 मुलाकात। अली अमीन घंटापुर सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल आए थे। पहली बार हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ हमारे कसीदे पढ़ते नजर आए। इस बार एक मौलवी ने 2 कश्तियों पर पाँव रखा और पार हो गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा मुल्की सियासत इस्लामी नहीं बन रही तो क्या जिद्दोजहद छोड़ दें। मुसलमान हुक्मरानों से इस्लाम का तकाजा करना सबसे मुश्किल काम है। हमारा रोज़ाना सियासतदानों से पाला पड़ता है। सियासतदान से कुछ भी मनवाना मुश्किल नहीं है। हमारे अकाबरीन ने हमें मदारिस की सियासत का रास्ता बताया। हम अपने अकाबरीन के बनाए गए रास्ते पर चलकर कामयाब होंगे।
بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت دوسروں کی ناکامی کی وجہ سے ہے۔ 8 فروری کا الیکشن ملک میں سیاسی انقلاب تھا۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی لاہور میں تقریب سے خطاب میں بولے، اگر میاں صاحب 8 فروری کو کہتے ہم الیکشن ہار گئے ہیں تو آج ملک اس دوراہے پر نہ ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی بھی 2018 میں اپنی طاقت سے نہیں جیتا، اس حقیقت تو ماننا چاہیے۔ آئین اچھا ہے یا برا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو آئین پسند نہیں تو مل کر اسے تبدیل کر لیں، لیکن توڑے نہیں۔ جس ملک میں الیکشن چوری ہو وہاں جمہوریت نہیں آئے گی۔ ہم میں سے ہر کوئی خرابی کا ذمہ دار ہے۔ طالبان خواتین کو انسان نہیں سمجھتے، 1 دہائی سے لڑکیوں سے تعلیم کا حق چھین رکھا ہے۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب، کہتی ہیں غزہ میں اسرائیل نے پورا تعلیمی نظام تباہ کر دیا، 90% یونیورسٹیز بھی تباہ ہو چکی ہیں، میرا دل ہمیشہ پاکستان میں رہتا ہے۔ سیکریٹری جنرل مسلم ورلڈ لیگ نے ملالہ یوسفزئی کو اعزازی شیلڈ بھی دی۔ تقریب سے خطاب میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ حکومت لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پرعزم ہے، خواتین کی شمولیت کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے میں تعلیم کا سب سے اہم کردار ہے، تعلیم کے باعث ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ الیکشن کا فائدہ نہیں، کرانے ہی نہیں چاہیے۔ پاکستان میں کوئی بھی الیکشن کا رزلٹ ایسا نہیں جو مانگا گیا ہو۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر الیکشن کا طریقہ کار طے کریں۔ الیکٹرانک مشینوں پر تمام سیاسی جماعتوں کو اعتراض تھا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو منصوبے کے تحت ہرایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے بھی الیکشن ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ الیکشن کمیشن کو مکمل آزاد کیا جائے۔ سیاستدان خود سبق نہیں سیکھتے تو یہی حشر ہوگا۔ بچوں کی موجیں ختم، اب بس پڑھائی ہوگی۔ موسم سرما کی چھٹیاں ختم، پنجاب میں تعلیمی ادارے آج سے کھل جائیں گے۔ سیکرٹری ایجوکیشن پنجاب کہتے ہیں کہ چھٹیوں میں اضافے کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ والدین افواہوں پر کان دھرنے کی بجائے محکمہ تعلیم کے آفیشیل سوشل میڈیا پیج سے معلومات حاصل کریں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے مختلف مقامات پر بند کر دی گئی۔ موٹر وے M4 خانیوال سے ملتان اور M5 ملتان سے رکن پور تک دھند کی وجہ سے بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ روڈ یوزرز دھند میں لین ڈسپلن کو یقینی بنائیں۔ شہریوں کو رات کے وقت غیر ضروری سفر سے گریز کی تلقین۔ لاہور میں بیوہ کوٹا کے پلاٹ ایک بار پھر LDA کے ریڈار پر آ گئے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گھر زبردستی خالی کروا کر اپنے ملازمین کو الاٹ کرنا شروع کر دیے۔ پہلے جعل سازی سے گھر فروخت ہوئے، اب خالی کرایا جا رہا ہے۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے شہریوں سے 2 نمبری کا معاملہ سامنے لے آیا۔ ادھر کراچی سمیت سندھ بھر میں محکمہ اوقاف کی جانب سے اربوں کی پراپرٹیز کوڑیوں کے بھاؤ کرائے پر دینے کا انکشاف۔ 62 افراد معمولی کرایہ دے کر برسوں سے قابض۔ خیبر پختونخوا میں لوکل نمائندے 3 سال بعد بھی اختیارات سے محروم۔ صوبائی حکومت نے فنڈز منتقلی کا اختیار ڈپٹی کمشنرز کو منتقل کر دیا۔ 92 نیوز بنا مظلوم کی آواز، اوورسیز پاکستانی کی زرعی زمین کا قبضہ واپس مل گیا۔ 92 پر خبر نشر ہونے کے بعد بورڈ آف ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ایکشن۔ رحیم یار خان نے اوورسیز پاکستانی کی زمین فوری طور پر واپس دلوانے کے احکامات جاری کر دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر خانپور کی سربراہی میں محکمہ ریونیو نے اوورسیز پاکستانی کو قبضہ دلوا دیا۔ اوورسیز پاکستانی محمد امین نے 92 نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ ریونیو نے چھینی گئی زمین مجھے واپس کرا دی۔ 8 ایکڑ رقبے پر کماد اور گندم کی فصل کاشت کی تھی، میری فصل کو نقصان پہنچایا گیا، کافی حد تک فصل کاٹ لی گئی۔ لاس اینجلس میں تاریخی بدترین آگ پر قابو نہ پایا جا سکا، ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی، سینکڑوں زخمی، 13 افراد تاحال لاپتہ، 12,000 سے زائد مکان اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن گئیں، 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور۔ خوفناک آگ اب تک 37,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو جلا کر راکھ کر چکی۔ لاس اینجلس میں آگ سے کئی ہالی ووڈ اداکاروں کے گھر بھی تباہ ہو چکے۔ لاس اینجلس میں 60,000 سے زائد گھر بجلی سے محروم ہو چکے۔ امریکی شہریوں کے انخلاء کے بعد کئی علاقوں میں لوٹ مار کے واقعات کے بعد کرفیو نافذ۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کے لیے نیشنل گارڈ تعینات، 12,000 سے زائد فائر فائٹرز، 11,500 فائر انجن، 60 طیارے اور 143 واٹر ٹینکر آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف۔ امریکہ میں آگ کے بعد برفانی طوفان نے بھی تباہی مچا دی۔ جنوبی اور وسطی ریاستوں میں برفباری اور بارش سے نظام زندگی درہم برہم۔ برفانی طوفان سے راستے، پروازیں اور متعدد تعلیمی ادارے بند۔ ٹیکساس، اوکلاہوما، آرکنسا میں شدید برفباری اور بارش سے زندگی منجمد ہو گئی۔ برفانی طوفان کے آنے کی مزید وارننگ جاری۔ ادھر برطانیہ میں شدید سردی کی لہر جاری۔ اسکاٹ لینڈ کے علاقے میں -18.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کئی علاقوں میں اسکولز بدستور بند۔ فلو وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 12 گھنٹوں میں سردی کی شدت میں کمی واقع ہوگی۔ صہیونی فوج کے غزہ میں حملے جاری، مزید 32 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 46,537 تک جا پہنچی۔ ادھر غزہ میں حماس کے جوابی وار بھی جاری، مزید 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور 6 کو زخمی کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی سپاہیوں کے مارے جانے کی تصدیق، کہا حماس نے فوجیوں کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا۔ صہیونی انتہا پسندوں کا ہیبرون مسجد پر دھاوا، اپنی مذہبی رسومات ادا کیں۔ ادھر اسرائیل میں نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ، مشتعل مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑکیں بلاک کر دیں۔ سعودی عرب کا شام پر عائد بین الاقوامی پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ۔ ریاض میں شام سے متعلق وزارت اجلاس، یورپی اور دوست ممالک کے وزرائے خارجہ، علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندگان کی شرکت۔ شامی عوام کی حمایت اور مختلف شعبوں میں ہر طرح کی مدد اور تعاون کی فراہمی کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ شام پر پابندیاں ملک کی تعمیر نو اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ سعودی عرب شام اور اس کے عوام کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔